بس حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا. آقا کریم ممبر کو چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آئے تو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، گھگھی بن جاتی ہے، یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی چیخوں کی آواز بھی سنی، پھر اس کی ہچکیوں کی آواز بھی سنی، اور اللہ کے محبوب نے اس کو آغوش میں لیا اور اس کے اوپر اپنا دست برکت پھیرتے رہے. اس کی سسکیاں اور ہچکیاں تھمتی رہیں. کافی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا. حضور پھر دوبارہ ممبر پہ آئے. آنکھوں میں استعجاب اور حیرت کی کیفیت تھی. بولا خشک تنے بھی کبھی روئے ہیں؟ کبھی کیا لکڑیوں سے بھی رونے اور سسکیوں کی آواز آئی ہے؟ یہ ماجرا کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام ممبر پہ آئے تو سوال تو نہیں کر رہے تھے زبان سے، لیکن آنکھوں پہ سوال لکھے تھے. پتلیوں پہ استعجاب کی کیفیت تھی، پیشانیوں پر تعجب کا عالم تھا کہ حضور کچھ ارشاد کریں. آقا کریم ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ. میرے صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. درختوں کے کلیجے بھی ان کے نام سے تڑپیں اور ان کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر سکیں. حضرت حسن بصری اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے چیخیں مار کے روتے تھے. فرماتے تھے دیکھو خشک تنے ان سے پیار کرتے ہیں، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم تو ایک نازک دل رکھتے ہیں، تو ہمارے آقا سے ہمارے پیار کا عالم کیا ہونا چاہیے. تو ان سے محبت کے ربط کو، رشتے کو اور پیار کے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور وہ مضبوط ہوگا آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کے انداز زندگی سے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ کہتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تیری عادتیں، تیرا وعدہ، تیرا انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو اگر ان سے پیار ہے تو پیار ہمارے وجود سے، ہمارے بشرے سے، ہمارے طرز زندگی سے ٹپکنا چاہیے. ایک ایک سانس حضور کے نام لگا دیجئے. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو. تو ایسا پیار کیجئے. اقبال نے ایک موقع پہ کہا تھا چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید کہ محکوم غیر سینائے تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالہ نام ہو. اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ اپنے زبان میں یوں کیا تھا، یہ خلاصہ ہے سارا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. تو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری یہ ہماری زندگی کا عکس ہو اور یہ زندگی کا روپ ہو اور یہ روشن چہرہ ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق اپنی روحوں میں اتاریں، حضور کا کردار اپنے من میں اتاریں، حضور کی دی ہوئی سچائی اپنی زبان پہ اتار لیں، حضور کی شرم و حیا کو آنکھوں کی پتلیوں پہ رکھ لیں، حضور علیہ السلام کے لہجہ جمال اور حضور علیہ السلام کی میٹھی بولی کو اپنی زبان کا زیور بنا لیں اور اپنے ذہن خیالوں کے تقدس کا سامان کریں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے طرز حیات اور ان کے انداز زندگی کی مطابقت میں ہو. پھر ان کا پیار ہمارے اندر فیض بانٹے گا اور روحوں کو قرار دے گا. کہا ہے محبوب تم انہیں فرما دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو. پھر کیا ہے یحببکم اللہ. تم تو اس کو پیار کرنے نکلے تھے، تم اس کے محب بن کے نکلے تھے، لیکن میری اطاعت جب درمیان میں آئی
تم محب بن کے نکلے تھے، تم نے سختیاں ہجر کی بھی سہنی تھی، تم نے مشکلات کی تکلیفوں سے بھی گزرنا تھا، کیونکہ محبت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب تم میری اطاعت کرو گے، تم محبت کرنے نکلو گے، تم خود محبوب بن جاؤ گے، وہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر جو ہے وہ تمہاری چاہتیں اور تمہاری مرضی کے مطابق وہ زندگی کا نظم قائم ہوگا۔ اور اسی کا خلاصہ اقبال نے اس میں بیان کیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور یہ یحببکم اللہ کا جو عملی روپ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ عنوان تو اپنے دامن میں بہت ساری وسعتیں رکھتا تھا، اور ابھی لوگوں کا آنا بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور جو آئے ہیں موجود ہیں، ظاہر ہے ان کی تشنگی بھی نہیں مٹی ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ تشنگی رہنی ہی چاہیے، ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ محبت کا حسن یہ ہوتا ہے، جمال یہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی محبتیں ان کا ایک انجام ہوتا ہے، چونکہ ایک یہ متناہی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ آپ جتنا بھی مرضی بیان کر لیں اور اس حسن سے جتنا مرضی پیار کریں، لیکن کبھی انتہا نہیں ہوگی، نہ حسنش غایت دارد، نہ اس حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ سادی را سخن پایا، اور نہ سادی کی گفتگو کہیں ختم ہوگی۔ تشنا مر جائے گا دریا کنارے، جس کو استسقاء کا مرض لاحق ہے، وہ پانی پی پی کے تشنگی کے اندر ہی چلا جائے گا، لیکن دریا اسی طرح روانی کے ساتھ بہتا رہے گا۔ تو حضور کا پیار، حضور کی محبت ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے کہ جس سے سیرابی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ حسن غایت اور انتہا نہیں رکھتا ہے، اور ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ لگن، یہ چاہت، یہ پیار اور یہ جوت لگی رہے، اور اندر یہ تڑپ باقی رہے کہ ان کی باتیں سنیں، ان کے لب کا ذکر سنیں، ان کے ہونٹوں کی باتیں سنیں، ان کی آنکھوں کے جمال کی کہانی چھیڑے، کوئی ان کے زلفوں کی مہک کا تذکرہ چھیڑ دے، اور کوئی ان کے بدن کی خوشبو کی باتیں چھیڑ دے، اللہ اکبر، اور ان کے ذکر سے روحوں کے قرار اور روحوں کی تسکین کا سامان ہو۔ میرے ایک پنجابی شاعر ہیں شہر کے، ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے تو قلم توڑ دیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو تمام زندگی بھی ان کے نام پہ گزار دی جائے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، کی محمد سے وفا